نو مئی کا واقعہ جس سے ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی، دوسری طرف 28 مئی والا نواز شریف یہاں بیٹھا ہے جس نے پاکستان کو 28 مئی کو ایک ایٹمی قوت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنایا. اور یہ آپ بارڈر پر رہنے والے آپ لوگ ہیں، یہ ہمارا ہمسایہ اب قیامت تک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ کون سا لیڈر ہے. ادھر میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ وہ کون سا لیڈر ہے جس کی پورے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے اوپر تختیاں لگی ہیں. کون ہے وہ؟ پاکستان کو نواز دو. پورے پاکستان میں ترقیاتی کاموں کے اوپر تختیاں لگی ہوں، اس کے خلاف اور اس کی حکومتوں کا تختہ الٹنا یہ ملک کے خلاف کتنی بڑی سازش تھی. مگر نواز شریف نے اس کے باوجود بھی اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑا، شہیدوں کو گالی نہیں دی، یادگاروں پر آگ نہیں لگائی، کسی کو امیر جعفر نہیں کہا اور جادو ٹونے کا سہارا نہیں لیا. اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسکل ڈیولپمنٹ، ووکیشنل ٹریننگ جس سے آپ کے بچے اور بچیاں وہ ہنر سیکھیں، پاکستان میں باوقار ان کو یہاں پر ملازمت ملے، ملک سے باہر بھی کاروبار کریں، پاکستان کو خوشحال کریں، کشکول توڑیں، غربت بے روزگاری کا خاتمہ کریں، اس ملک کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، خوددار کی زندگی سے باز آئے اور عظیم بنے پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھڑیاں I love you. کو نواز دو. I love you. پاکستان کو نواز دو. کھڑیاں کے عظیم بزرگوں، نوجوان پاکستان کو نواز دو. پاکستان نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، کو نواز دو. پاکستان آپ کو پاکستان کو نواز دو. پاکستان کو نواز دو. میاں نواز شریف میرے قائد ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے خطاب کریں گے. آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے اس حلقے سے قومی اسمبلی کا امیدوار بنا کے مجھے خرید لیا آپ نے، اور بچپن سے سنتے تھے وہ جملہ میں آج آپ کو یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امیدوار مجھے بنا کے، تو میں یہ بات دل سے یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، میں قصوری میرا نا قصوری میں وچ قصور دے رہندا میں. یہ اللہ تعالیٰ کے بعد یہ ٹکٹ، یہ امانت ہے نواز شریف کی، اور اگر آپ نے اپنے ووٹوں سے اور نوٹوں سے، ووٹوں سے، آپ نے دعاؤں سے مجھے یہاں سے کامیاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرایا، تو کھڑیاں والوں اور ضلع قصور والوں، میں آپ کو یہ انکساری سے مگر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں
کہ نواز شریف کی قیادت میں اس ضلع قصور کو لاہور بنا دیں گے اور اس ضلع میں ہر چیز دیں گے. کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو. میں کوٹ رادھا کرشن میں آنا چاہتا تھا لیکن اس دن شدید مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکا، لیکن وعدہ ہے آپ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پہلی فرصت میں کوٹ رادھا کرشن آؤں گا اور آپ کا آگے وہاں پر شکریہ ادا کروں گا. پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو. بیٹی مریم نواز شریف نے ایک بڑی ولولہ انگیز تقریر کی. اب میں کوئی بات جو انہوں نے یہاں پر کی گرم جوشی سے اور بہت دل کی گہرائیوں سے اس کو میں نہیں دہراؤں گا. آج اس الیکشن کیمپین کا آخری جلسہ ہے تو میں یہ آپ کو کہنے آیا ہوں کہ نواز شریف نے جہاں جہاں جلسے کیے، کئی جلسوں میں ان کے ساتھ تھا، میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ وہاں پر میں نے نواز شریف کی جو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان بنے، جو خدمات انہوں نے کی وہ میں نے ہر جگہ گنوا دی ہیں. آج میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ نواز شریف کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بناتے ہیں تو نواز شریف اس ملک کی خدمت کس طرح کرے گا اور پاکستان کو کس طرح ان مشکلات سے آپ کی دعاؤں سے نکالے گا. میرے بزرگوں، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے، خیر ہو جائے. تو ایک طرف اندھیرے تھے، نواز شریف روشنیاں لے کے آیا. ایک طرف خدمت ہے نواز شریف کی اور دوسری طرف دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ ہے. ایک طرف اظہار اور قربانی ہے، دوسری طرف لالچ، طمع اور پیسہ بٹورنے کی خواہش ہے. ایک طرف یہ شخص نواز شریف وطن سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف ملک دشمنی ہے. ایک طرف تدبر ہے، صلح جوئی ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، دوسری طرف رعونت اور تکبر ہے. ایک طرف گالی گلوچ ہے، دوسری طرف دعائیں ہیں. ملک کی خیر مانگنے والا نواز شریف ہے. ایک طرف 9 مئی کا واقعہ جس سے ملک کے خلاف ایک سازش ہوئی، دوسری طرف 28 مئی والا نواز شریف یہاں بیٹھا ہے جس نے پاکستان کو 28 مئی کو ایک ایٹمی قوت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنایا. اور یہ آپ بارڈر پر رہنے والے آپ لوگ ہیں، یہ ہمارا ہمسایہ اب قیامت تک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اللہ کے فضل و کرم سے. ایک باری پھر دوبارہ ایٹمی دھماکے کر دے ہو. پھر میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، ماضی میں جب بھی پاکستان کے اوپر کڑا وقت آیا، میں 1990 کی دہائی میں جب نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تو ایک بہت بڑا سیلاب آیا اور نواز شریف، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ سیلاب کے ساتھ ساتھ پیدل چلتا گیا اور جب تک سیلاب
समंदर में गर्क नहीं हुआ, नवाज शरीफ चैन से नहीं बैठा था और कच्चे घर भी तामीर किए। ये है वो नवाज शरीफ की खिदमत का रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ जब सैलाब आए हालिया सालों में, तो वो लॉन्ग मार्च करते रहे, वो धरने देते रहे, वो साजिशें करते रहे। जब डेंगी आई तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं आपके दरमियान था, वो पहाड़ों पर चढ़ गए और जाकर वहां पर हुक्का पी के सो गए। ये है वो क़यादत जिसका आज मैं मवाज़ना कर रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, 8 फरवरी को आपने शेर पर मोहर लगानी है, तो उससे क्या होगा कि फिर 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो 9 मई के सूरज को खत्म कर देगा। एक नई सुबह होगी। और मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को आप वजीर आजम मुंतखब करते हैं, तो फिर क्या आपको खुदार की जिंदगी बसर करनी है या खुददारी की जिंदगी बसर करनी है? क्या आपको कशकोल लेके जाना है या अपना हाथ अल्लाह के फजल से इस तरह करना है? क्या आपने अपने बच्चों, बेटियों और बहनों को तालीम दिलवानी है और उनको हुनर सिखाना है और इज्जत का रोजगार दिलवाना है, या फिर एक ऐसे शख्स के पीछे जिसने कौम को गाली सिखाई, कौम को बदतमीजी सिखाई, माशरे में जहर घोला? नवाज शरीफ ने इसके 3 मर्तबा इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, मगर नवाज शरीफ ने कभी किसी सपा सलार को मीर जाफर नहीं कहा था। ये है वो नवाज शरीफ जिसने सब्र किया, जिसने बर्दाश्त की, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। और कसूर वालों और खुदिया वालों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर नवाज शरीफ को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ ने, आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि वो कौन सा लीडर है। इधर में मैं आप सबसे मुखातिब हूं कि वो कौन सा लीडर है जिसकी पूरे पाकिस्तान में तरक्याती कामों के ऊपर तख्तियां लगी हैं। कौन है वो? पाकिस्तान को नवाज दो। पूरे पाकिस्तान में तरक्याती कामों के ऊपर तख्तियां लगी हों, उसके खिलाफ और उसकी हुकूमतों का तख्ता उलटना, यह मुल्क के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश थी। मगर नवाज शरीफ ने इसके बावजूद भी अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा, शहीदों को गाली नहीं दी, यादगारों पर आग नहीं लगाई, किसी को मीर जाफर नहीं कहा और जादू टूने का सहारा नहीं लिया। पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। अभी कल सिंध में मेरे एक बड़े मेहरबान, आप जानते हैं ना कौन मेहरबान है मेरे? ओ जोर नाल बोलो, की हो गया तानू? मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे जो आपकी कारकर्दगी है उसको पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। हमने भी अवाम को आकर कराची में यही कहना था कि ये है कारकर्दगी, और कहते नहीं जनाब कि कराची को लाहौर बना देंगे। पाकिस्तान को आवाज दो,
پاکستان کو نواز جنہاں نے کراچی نو لاہور بنانا ہے تے باقی گل پچکی رہ گئی اور بول دے نہیں قصوریہ بولو نا. اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو آج نواز شریف نے ابھی آپ سے خطاب کرنا ہے. میں آپ کو آج یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اگر نواز شریف کو آپ نے چوتھی مرتبہ آپ نے موقع دیا تو قصور کی بات تو میں نے کر لی، میں پنجاب کی بات کرتا ہوں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایسے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ایتھے جناب نوجوان کنے کنے تے ایدہ مطلب ہے کہ میں کلا نوجوان نہیں باقی تو سارے نوجوان ہو. تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں، ان بیٹیوں کے لیے پورے قصور میں نہیں پورے پنجاب میں، پاکستان میں آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی، سکل ڈیولپمنٹ، ووکیشنل ٹریننگ، جس سے آپ کے بچے اور بچیاں وہ ہنر سیکھیں، پاکستان میں باوقار ان کو یہاں پر ملازمت ملے، ملک سے باہر بھی کاروبار کریں، پاکستان کو خوشحال کریں، کشکول توڑیں، غربت بے روزگاری کا خاتمہ کریں، اس ملک کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، خوددار کی زندگی سے باز آئے اور عظیم بنے پاکستان. پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز. لہذا 8 فروری کا دن جو ہے نوٹ کر لو، ترقی کو چن لو اور تباہی کو چن دو. ترقی کو چن لو اور تباہی کو چن دو، غربت کو ختم کر دو اور خوشحالی کو چن لو. اس ملک کے اندر بے روزگاری کو ختم کرو، اس ملک کے اندر روزگار پیدا کرو. یہ نواز شریف ہے، یہ دوسرے نہیں جو مداری اور ہیرا پھیری کر کے گھروں کو جا کے شام کو سو جاتے ہیں. اور پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو، پاکستان کو نواز دو. سوئیں گے نہیں، آپ کو آرام کی زندگی، آپ کو آرام کی نیند رات کو ملے گی تو ہم سوئیں گے. آپ خوشحال ہوں گے تو ہماری تھکاوٹ دور ہوگی. آپ کے بچے ملازمت میں آئیں گے تو ہمیں فخر ہوگا. یہاں یونیورسٹی بنے گی تو ہمیں فخر ہوگا، یہاں اسپتال بنے گا ہمیں فخر ہوگا، اور کشکول ٹوٹے گا، پاکستان عظیم بنے گا. انشاءاللہ کام کرو گے، لڑو گے، آگے بڑھو گے، پاکستان کو عظیم بناؤ گے تو پھر کتنا کچھ ہے. یہ سن لو بات، آخری بات کر رہا ہوں. کتنا کچھ ہے کر کے دکھایا، کتنا کچھ ہے کر کے دکھایا، کتنا کچھ ابھی باقی ہے. خواب جو پورا دیکھا تھا ابھی ادھورا باقی ہے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے. نعرہ لگاؤ پاکستان، آواز دیا پاکستان. ایک گنڈا پردوں کے آواز جانی چاہیے، گنڈا پردے کے پاکستان. قائد اعظم محمد نواز شریف شیر. خدا حافظ.